بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اسلامیات جماعت اول میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نماز، جو کہ ہے 2.4، اور آج ہم اس کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے۔ اور اس لیکچر میں آج ہمارا حاصل تعلم ہے یہ جان سکیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارا حاصل تعلم ہے کہ نماز جب آپ ادا کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اسی کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے آج ایک سرگرمی۔ آپ جلدی سے اپنی کتابوں کو بند کر دیجئے اور باری باری آپ بچے یہ کمرہ جماعت میں بلند آواز سے بیان کریں کہ وضو کا کیا فائدہ ہے۔ باری باری اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس سوال کا جواب دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ سب نے وضو کا ایک ایک فائدہ بتایا، اور سب نے اور بلکہ اکثریت نے کیا بتایا کہ وضو سے جسمانی صفائی ہوتی ہے اور ہم پاک صاف رہتے ہیں۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب مسلمان مسجد میں آئے نماز کو ادا کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، تو پاک صاف ہو کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے، یعنی وہ بار بار وضو کرے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ جو وضو کے اعضاء ہیں جو کہ وضو میں دھو جاتے ہیں، جیسے چہرہ، جیسے ہاتھ، بازو اور پاؤں، یہ قیامت کے دن سفید اور چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفائی اور پاکی کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، تو یاد رکھیں کہ پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے، یعنی ایمان کا نصف حصہ، آدھا ایمان وہ صفائی کو اور پاکی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ اس کی ایک مثال، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جب آپ اسکول آتے ہیں، کمرہ جماعت میں آتے ہیں، یا مہمان بن کے کسی کے گھر جاتے ہیں، تو کیا آپ صاف کپڑے پہن کے جاتے ہیں، آپ تیار ہو کر جاتے ہیں، آپ عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، آپ میلے کپڑے نہیں پہنتے، آپ منہ ہاتھ دھو کر اور نہا کر اور عمدہ خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح پاکی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کیوں کہ پاکی ایمان کا نصف حصہ بھی ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط اور ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اور ہر نماز کے لیے وضو میں ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ وضو کرنا ضروری نہیں، لیکن وضو میں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا اور مغرب تک آپ کا وہ وضو برقرار ہے، تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وضو نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ وضو کریں، اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، جیسے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے عام کتاب کو تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور وضو کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے انسان پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے جسمانی طور پر۔ اور ہمیں چاہیے، ہم نے آج کے سبق سے یہ سیکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں۔ بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی تین چیزوں کا پاک ہونا، بدن کا، کپڑوں کا اور جسم کا، اور جگہ کا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ جلدی سے اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور آج کے حاصل تعلم سے متعلق اقتباس کی بلند خوانی کریں، اور اس کے بعد جو مشق میں سوالات آج کے حاصل تعلم سے متعلق پوچھے گئے ہیں آپ نے ان کو بھی لازمی حل کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات حل کرنے کے بعد ایک سرگرمی ہے جو کہ آپ نے ابھی اساتذہ کی مدد سے کرنی ہے۔ آپ قرآن مجید لے آئیے اور اساتذہ کی نگرانی میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 قرآن پاک سے تلاش کریں اور دیکھیں کہ اس میں وضو کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اساتذہ قرآن مجید سے اس آیت کی تلاوت کریں، اور جو وضو کے فرائض اور وضو کی ترتیب بیان کی گئی ہے اس کے مطابق بچوں کو وہ آیت دکھائیں اور اس کا ترجمہ یا مفہوم بچوں کو بتائیں، اور اپنے بچوں سے بھی سنیں کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا۔ یہ سرگرمی مکمل ہونے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں
آیت نمبر 6 میں کیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، آپ نے اسی کے مطابق وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے اور تلاوت سے پہلے۔ اس کے بعد گھر کا کام، والدین بچوں کے سامنے مسنون طریقے سے وضو کریں اور بچوں سے اپنی نگرانی میں وضو کروائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ وضو کا مسنون طریقہ بچوں کو بتائیں۔ اس کے دو ہیں طریقے۔ نمبر 1، والدین وضو کریں بچوں کے سامنے اور ان کو بتائیں، اور اس کے بعد بچوں سے وضو کروائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کی رہنمائی کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ نماز کے لیے پاکی ہونا ضروری ہے، اور پاکی ایمان کا نصف ہے اور اس کا آدھا حصہ ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، اور وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس ویڈیو کے ساتھ اس کی پی پی ٹی، لیسن پلان اور ورک شیٹ موجود ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔